السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے نا ہم شروع کرتے ہیں۔ اور بیسیکلی میں نے یار پہلے یہ لیکچر ریکارڈ کیا تھا، تو ڈیو ٹو سم ایشوز مجھے جو ہے نا وہ لیکچر درمیان میں ہی بند کرنا پڑ گیا۔ اب جو ہے نا میں دوسری بار ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اس لیکچر میں جو ہے نا ہم ڈسکس کریں گے analyze Aurangzeb's religious policies and Deccan campaigns. Was he responsible for Mughal decline? And explain the quote power corrupts into a 100-word paragraph. تو شروع کرتے ہیں جناب اورنگزیب کی پالیسیز اور کیمپینز سے۔ تو پہلے ہم اوور ویو لے لیتے ہیں کہ ہم اس لیکچر میں آج میں کیا کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم ڈسکس کریں گے اورنگزیب پالیسیز اینڈ کیمپینز۔ سیکنڈلی ہم ڈسکس کریں گے واز اورنگزیب ریسپانسبل فار دا مغل ڈکلائن، اینڈ ایٹ دی اینڈ ہم ڈسکس کریں گے پاور کرپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کرپٹس۔ تو شروع کرتے ہیں جناب پہلے پارٹ سے، ریلیجیس پالیسیز۔ Aurangzeb shifted the Mughal state from Akbar's inclusive Sulh Kul toward a more orthodox Islamic framework۔ اچھا اورنگزیب نے جو ہے نا وہ مغل اسٹیٹ کو اکبر کی جو ہے نا وہ جو انکلوسیو صلح کل کی سوچ تھی نا اس سے موو کروایا آرتھوڈاکس اسلامک فریم ورک کی طرف، یعنی کہ اس نے مغل حکومت کو، مغل سلطنت کو جو ہے نا ایک اسلامک فریم ورک کی طرف موو کروایا۔ دی ری انٹروڈکشن آف جزیہ، اس نے جزیہ کو دوبارہ انٹروڈیوس کروایا۔ مورل پالیسی، ٹیمپل پالیسی، اچھا دکن کیمپینز، ٹیریٹرل پیک، اسٹریٹجک فیلئر۔ تو یہ جو ہے نا جناب اورنگزیب پالیسیز اینڈ کیمپینز کے کی پوائنٹس ہو گئے۔ اچھا پہلا جو پوائنٹ ہے دی ری انٹروڈکشن آف جزیہ۔ He brought back the tax on non-Muslim subjects which aligned the Rajput allies who had been the backbone of the Mughal military۔ تو جب اس نے جزیہ کو ری انٹروڈیوس کروایا نا، یہ جزیہ بیسیکلی جو ہے نا یہ ایک ٹیکس ہے جو کہ نان مسلم جو ہے نا ادا کرتے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے نا اس وقت کی اسلامی حکومت تھی، تو جو بھی نان مسلم جو ہے نا مغل حکومت میں رہتے تھے تو وہ جزیہ ادا کرتے تھے۔ اچھا جب اس نے ری انٹروڈیوس کروایا نا جزیہ اورنگزیب نے، تو اس نے راجپوت جو الائز تھے، اتحادی تھے، راجپوت الائز یعنی کہ اتحادی who had been backbone of the Mughal military، انہوں نے مطلب ایلینیٹڈ، اس نے راجپوت کو جو ہے نا وہ اس کے خلاف کر دیا، راجپوت کو اس پالیسی نے۔ مورل پالیسنگ، ہی اپوائنٹڈ محتسب سینٹر آف دا پبلک مورلز ٹو انفورس اسلامک لا، بیننگ میوزک ان کورٹ اینڈ ڈسکوریجنگ سوشل پریکٹسز ہی ڈیمڈ ان اسلامک۔ اچھا اس نے جو ہے نا اپوائنٹ کیے محتسب جو کہ پبلک مورلز کے جو ہے نا سینسرز تھے، ٹو انشور اسلامک لا، اسلامک لا کو انشور کرنے کے لیے۔ بیننگ میوزک ان کورٹ، اچھا کورٹ میں اس نے میوزک کو بین کر دیا۔ ڈسکریجنگ سوشل پریکٹسز ہی ڈیمڈ ان اسلامک، اچھا ایسی سوشل پریکٹسز جو کہ ان اسلامک ہیں ان کو اس نے منع کر دیا۔ ٹیمپل پالیسی، while he issued land grants to some temples, he ordered the destruction of others like the Kashi Vishwan to punish political rebellions deeply wounding the religious sentiments of majority population۔ اچھا جب while he issued land grants to some temples، اچھا اس نے جو ایشو کیا نا
while he issued land grants to some temples. اچھا اس نے جو زمین مختص کی تھی کچھ ٹیمپلز کے لیے تو ہی آرڈر ڈسٹرکشن آف ادرس. اچھا اس نے ایک طرف وہ جو ہے نا وہ زمین مختص کر رہا تھا کچھ ٹیمپلز کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کچھ ٹیمپلز کی جو ہے نا وہ تباہی کر رہا تھا، ان کو ڈیمولش کر رہا تھا، لائک کشنی وشوانت، ٹو پنش پولیٹیکل ریبیلینس. اور اس کا مقصد جو تھا نا اس کے پیچھے وہ پولیٹیکل ریبیلینس کو سزا دینا تھا، جو سیاسی باغی تھے نا ان کو سزا دینا اس کا مقصد تھا. ڈیپلی باؤنڈنگ دا ریلیجیس سینٹیمنٹس آف دا میجورٹی پاپولیشن. اچھا بیسیکلی جو وہ اچھا آپ کو یہ تو سمجھ آ گیا کہ اس نے اس کا ٹیمپلز کو ڈسٹرائے کرنے کا اور ڈیمولش کرنے کا کیا مقصد تھا، جو کہ بیسیکلی پنش دا پولیٹیکل ریبیلینس. اور دوسری جانب جو وہ نئے ٹیمپلز بنا رہا تھا تو اس کا اس سائڈ سے مقصد یہ تھا کہ باقی جو غیر مسلمز ہیں ان کو ان کی حمایت حاصل کر سکے. ٹھیک ہے. دکن کیمپینز. اورنگزیب spent 25 years of his life in South, personally leading campaigns to annex the Deccan Sultanate, Bijapur and Golconda, and crush the rising Maratha power. اچھا اورنگزیب نے جو ہے نا وہ تقریباً 25 سال اپنی زندگی کے نا وہ ساؤتھ پرسنلی لیڈنگ کیمپین ساؤتھ میں گزارے. ساؤتھ اگر ہم دیکھ لیں تو بنگلہ دیش والا جو حصہ ہے نا ہمارے برصغیر پاک و ہند کا، وہ اس سائڈ کا حصہ، تو اس نے اس سائڈ پہ اپنے جو ہے نا زیادہ تر زندگی گزاری. پرسنلی لیڈنگ کیمپینز ٹو انیکس دکن سلطنت. اس نے کیمپینز لیڈ کی تاکہ جو ہے نا وہ دکن سلطنت کو جو ہے نا وہ متحد کر سکے. تو انیکس کا مطلب ہم دیکھ لیتے ہیں، جو جس لفظ کا مطلب ہمیں نہ آئے نا تو ہم نے مطلب اس میں کوئی شرمانے والی بات نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے. سوری اے آئی موڈ ہم کرتے ہیں. دی ایکٹ آف ایڈنگ اور اٹیچنگ سم تھنگ سیملر ٹو اے لارجر اینٹی. اچھا انیکس کا مطلب جو ہے نا کسی ایک بڑی چیز کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چیز اس میں ایڈ کرنا، تو یہ جو ہے نا اس کا مطلب انیکس ہے. تو یہاں پر اچھا اس نے کیمپینز ٹو انیکس دکن سلطنت وجے پور اینڈ کرشنگ دا رائزنگ مراٹھا پاور. اچھا مراٹھا کے جو اس وقت ابھر رہے تھے نا اس نے اس کو ان کی پاور کو کرش کرنے کی کوشش بھی کی. ٹیریٹریل پیک. He successfully expanded the empire to its greatest extent, covering almost the entire subcontinent. Strategic way, by destroying the Deccan Sultanate, he removed the buffer states that had previously kept the Marathas in check. This forced the Mughals into direct, exhausting guerrilla war with the Marathas, and they could not win. اچھا ان کی ان سے جو اورنگزیب سے جو ایک غلطی ہوئی تھی نا وہ یہ تھی کہ اس نے دکن سلطنت کو جو ہے نا ڈسٹروائے کر دیا تھا. ہی ریمووڈ بفر اسٹیٹس. اس نے جو بفر اسٹیٹس تھا اس کو ریموو کر دیا. دیٹ واز پریویسلی یوزڈ کیپٹ دا مراٹھاز ان چیک. جو بفر اسٹیٹس تھی نا جنہوں نے مراٹھاز کو چیک میں رکھا ہوا تھا اس کو جو ہے نا وہ ریموو کر دیا. تو دس فورس دا مغلز انٹو ڈائریکٹ ایگزاسٹنگ گوریلا وار. اس نے جو ہے نا مغلز کو ڈائریکٹ ایگزاسٹنگ گوریلا وار میں دھکیل دیا. تو اس وار کا نتیجہ یہ نکلا کہ مراٹھاز جیت گئے اور مغلز کو جو ہے نا وہ ناکامی ہوئی. اچھا دوسرا پارٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں. ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہوگی ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی. اینڈ was Aurangzeb responsible for the Mughal decline? Or historians are divided on this, but a balanced view suggests he was a catalyst for a decline that had already begun. اچھا مختلف ہسٹورینز جو ہے نا ان کی مختلف رائے ہے اس بارے میں، بٹ یہ بات یقینی ہے کہ اورنگزیب نے ایک کیٹلسٹ کے طور پر کام کیا ہے مغل حکومت کی تباہی میں. ٹھیک ہے. بلا شبہ جو مغلوں کی جو ہے نا تباہی وہ پہلے سے شروع ہو چکی تھی، لیکن
اورنگزیب نے اس تباہی کو مزید فروغ دیا، اس نے مزید اپنا ہاتھ شامل کیا. The case for responsibility. His orthodox policies broke the Rajput-Mughal alliance, and his obsession with the Deccan emptied the royal treasury. He stayed away from the capital for decades, allowing the administration in north to vote and provincial governors to become semi-independent. اچھا اس کا جو آرتھوڈاکس پالیسیز تھی نا، اس نے راجپوت مغل الائنس کو جو ہے نا وہ توڑ دیا. راجپوت اور مغل جو ہے نا پہلے یہ دوست تھے، ان دونوں کی بڑی بنتی تھی آپس میں، تو اس نے جب آرتھوڈاکس پالیسیز انٹروڈیوس کروائی نا تو یہ ان دونوں کی ختم ہو گئی، آپس میں نہیں بنے لگی. اس کو obsession with Deccan emptied the royal treasury. اچھا اس کی جو مخالفت تھی دکن کے ساتھ، emptied، اس نے ختم کر دیا رائل ٹریجری، رائل یعنی کہ شاہی خزانے کو جو ہے اس نے ختم کر دیا. ہی اسٹیڈ اوے فرام دا کیپٹل آف آر ڈیکیڈس. وہ جو ہے نا کیپٹل سے کافی عرصے تک، صدیوں تک جو ہے نا وہ دور رہا. سوری برسوں تک، صدیوں نہیں، برس ہوتا 10 سال، صدی ہوتی ہے 100 سال، تو برس ہم نے بیسیکلی ڈیکیڈس برس کو کہتے ہیں. allowing the administration in the north to root and provincial governance to become semi-independent. اس نے جس نے الاؤ کیا، جب وہ کیپٹل میں ہے ہی نہیں، جب اس کی کنٹرول ہی نہیں ہے کیپٹل میں، تو اس نے آٹومیٹکلی الاؤ کرنا تھا ایڈمنسٹریشن کو کہ وہ اپنے شکنجے سخت کرے اور پروونشل گورننس ٹو بیکم سیمی انڈیپینڈنٹ، اور ایڈمنسٹریشن بھی اپنے آپ تھوڑی سی انڈیپینڈنٹ ہوتی گئی، اور پروونشل گورنرز تھے نا جو، وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو گئے، سیمی انڈیپینڈنٹ ہو گئے. دی کیس فار سسٹمیٹک فیلئر. دی جاگیرداری کرائسس. ٹو مینی آفیسرز، not enough land was a structural math problem inherited from the predecessors. Furthermore, the rise of the religious powers like the Marathas, Sikhs, and Jats was a sign of growing local consciousness that any ruler would have struggled to contain. اچھا دی کیس فار سسٹمیٹک فیلئر. جو جاگیرداری کرائسس تھا، ٹو مینی آفیسرز بٹ ناٹ انف لینڈ، یعنی کہ اتنے زیادہ آفیسر ہو گئے لیکن رقبہ ہی نہیں تھا ان کے پاس کہ جہاں پر ان آفیسرس کو تعینات کیا جا سکے. واز اے اسٹرکچرل میتھ پرابلم. یہ سیدھی سادھی جو ہے نا میتھ کی ایک پرابلم ہے جس نے جنم دیا فرام اس پریڈیسیسرز. یعنی کہ مطلب یہ پرابلم پہلے سے تھی، اس کے جو پہلے سے حاکم تھے. بٹ furthermore the rise of regional powers like the Marathas, Sikhs and Jats. لیکن جو ریجنل پاورز تھی مراٹھا، سکھس اور جٹس کی، was a sign of growing local consciousness that any ruler would have struggled to contain. اس نے لوکلز میں یہ شعور پیدا کر دیا کہ کوئی بھی حاکم ہوگا نا اس کو اسٹرگل کرنی پڑے گی کچھ حاصل کرنے کے لیے. جو ورڈکٹ تھا، ورڈکٹ کا میننگ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اچھا گلٹی اور ناٹ گلٹی، ٹھیک ہے. سوری یار ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو جاتی ہے تو میں نے ویڈیو کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے. 15 منٹ سے اوپر کی بنتی ہے تو پھر یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں ہوتی. اورنگزیب rigid character and military overstretch certainly accelerated the collapse, making the empire too large and too brutal under his weaker successors. تو جناب ویڈیو ہم جو ہے نا یہیں پر اینڈ کر رہے ہیں. یہ جو ہے نا ہم تھرڈ پارٹ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ جی، اللہ حافظ.